جھوٹ سے ہو یا کسی فتنے اور فساد والی بات ہو پر روک لگائے، ملامت کرے کہ تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اسی ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے، ہم دل میں یہ سوچیں کہ فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، جو پور ہوتے ہیں یہ انگلیاں جو آج کل جو ہے اس کو تھامس کہتے ہیں، یعنی وہ لیتے ہیں، تو یہ انگلیوں کے جو پور میں ہے خالق ہے، یعنی اللہ رب کی زندگی کی حقیقت نہیں، آخرت کی فرماتے ہیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی باقی زندگی، آنے والی زندگی، وہ اس میں ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے، چاند کی روشنی ختم ہوگی، ایسے اس سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ قیامت پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو ان سے کہہ دو کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ انسان کو بتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیج رکھا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اس کا نام اعمال اسے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کی ساری زندگی کی داستان اور کہانی اور اس کی ساری زندگی کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، آپ سے خود واقع آگاہ ہوگا، ہر انسان جو دنیا میں کرتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ کیا کر رہا ہے دنیا کے اندر اسے تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بتلایا تو جائے گا حجت پوری کرنے کے لیے، لیکن انسان خود آگاہ ہے، خود جانتا ہے، قرآن ایسا منظر اور نقشہ کھینچتا ہے کہ گویا ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی، قیامت کا کیسا منظر اللہ رب العزت نے ان آیات میں بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اللہ رب العزت جناب محمد آنا، یقیناً ہمارے اوپر ہے اس کی ذمہ داری، ہم ہی اس کو جمع کریں گے اور ہم ہی اس کو پڑھائیں گے، ہم ہی اس کو یاد کرائیں گے اور ہم ہی اس کو پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تشریح بھی، اس کی وضاحت بھی، اس کی تفسیر بھی اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی گویا یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کو جمع فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے پڑھ کر امت کو اور صحابہ کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تفسیر، توضیح اور اس کی تشریح کا بھی حق ادا کیا اپنے زبان مبارک سے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی اور امت کو سکھلائی ہیں۔ کلا بل تحبون، تو ڈبا دیں گے، لوگ ادا نہیں کریں گے، تمہارا جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں صاحب، بغیر ادھار دیے یہ کاروبار چلنے والا نہیں ہے، یہ کاروبار ادھار ہی کے ذریعے سے چلتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ شخص لوٹائے گا، آج نہیں کل تو میرا جو میرا مال لیا ہے وہ ادا کرے گا، لیکن اللہ رب العزت جس چیز اس دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، تم تو بہت جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تو بندے فرمائیں گے اللہ رب العزت آپ نے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے خیال بھی نہیں کیا تھا، ہم نے سنا بھی نہیں تھا، ایسی ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جنت کی یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے، بگڑے ہوئے حال میں ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا عذاب ہوگا، یعنی جن کے چہرے اداس ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے،
وہ یہ گمان کریں گے، یہ سوچیں گے کہ ہمارے اوپر تو ایسا عذاب آئے گا اور ایسی جو ہے ہمیں تکلیف حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جان ہنسلی تک گلے تک آ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور یہ شخص یہ گمان کرے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وظن، گمان کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب شدید درد ہوتا ہے، جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے اور شدید تکلیف میں ہوتا ہے مرنے والا، تو وہ پنڈلی کو پنڈلی سے چمٹا لیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن اپنے پروردگار کی طرف اور اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں موت کا کیسا نقشہ کھینچا۔ ہمیں اور آپ کو ان حالات سے گزرنا ہے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ موت کی تکلیف اور موت کی سختی سے جو ہے وہ جو اپنے آپ کو انہوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس موت کی سختی اور اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کے وقت آسانی فرمائے، نزع اور تکلیف کی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی یعنی توحید کی، نہ تصدیق کی، نہ قرآن کو سچ مانا، نماز نہیں پڑھا۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور دنیا پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا لکا فاولا، بربادی ہے، افسوس ہے تیرے لیے، فاولا پھر افسوس ہے، ثم اولا لکا فاولا پھر افسوس ہے تم پر، فاولا پھر ہاں تم پر افسوس۔ اللہ رب العزت نے تین جو ہے گناہ کو ذکر کی، اللہ رب العزت نے اسے 4 بار افسوس افسوس کہہ کے کہ افسوس ہے ایسے انسان کے اوپر، ایسے انسان کی زندگی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، پتھر کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، حشرات الارض زمین کے کیڑے اور مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو یہ جو تخلیق میں سب سے اشرف ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اس پر جزا اور سزا نہیں ہوگی؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ اللہ کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، کچھ قانون بنایا ہے، کچھ کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے تو پھر اشرف المخلوقات کو اللہ رب العزت یوں ہی چھوڑ دیں گے، بیکار بنا دیے ہیں۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، اللہ رب العزت علم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس منی کا قطرہ نہیں ہے جسے ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ انسان کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں منی کا ایک قطرہ تھا جو ماں کے رحم کے اندر ٹپکایا گیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم كان علقۃ، پھر اس سے لوتھڑا بنا، فخلق، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، فسوى، پھر اس کے اعضاء کو درست فرمایا۔ انسان تخلیق اپنی تخلیق پر غور کرے کہ ایک منی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انسان کو بنایا ہے، تو کیا اللہ رب العزت پھر دوبارہ اسے زندہ نہیں کر سکتے ہیں، اسے پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی تخلیق پر قائم نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آخرت کی 2 دلیلیں دی ہیں۔ ایک تو انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور دوسرے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ ایک منی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے اسے بھلا اور چنگا ایک خوبصورت انسان بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسی سے مرد اور عورت کے جوڑے پیدا فرمائے، 2 قسمیں پیدا فرمائیں، 2 صنفیں پیدا فرمائیں۔ منی کا خطرہ وہی ہے، ماں کا رحم وہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کبھی اس سے جو ہے مرد پیدا فرماتا ہے اور کبھی اس سے عورت کو بناتا ہے۔
کبھی لڑکا دیتا ہے کبھی لڑکی دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الیس ذلک بقادر، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے، اللہ رب العزت اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ایک منی کے خطرے کو ایک انسان بنا سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتوں کو جب پڑھتے تھے تو جس میں بندوں سے سوال کیا گیا، جیسے اس صورت کی آخری آیت الیس ذلک بقادر ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اس کے جواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلا، کیوں نہیں، ہاں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر دے۔ تو جب ہم ایسی صورتوں کو پڑھیں تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں کیوں نہیں، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ اور ہم یہ جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ایسے جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات پر یہ سورہ مکمل ہو گئی۔ اس سورت میں جو باتیں آئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ